تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے ایک دفعہ پھر جوڈیشری کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز کا جو ججز کا اختلافی فیصلہ تھا اس کے بعد اب قانون سازی بڑی ضروری ہو گئی ہے. انہوں نے 7 کیسز کا بھی حوالہ دیا کہ سیاستدانوں پہ بڑے کیسز ہیں, ججز پر کتنے کیسز ہیں, تو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے ایک دفعہ پھر سے جوڈیشری کو, ایسے میں جب یہ کیس بھی پینڈنگ ہے. یہ دیکھیں, آئین میں ایک کانسیپٹ ہے ہمارا سیپریشن آف پاورز. سیپریشن آف پاورز کا جو ہے اس کا جو پرنسپل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے کیا اختیار ہوتے ہیں, ایگزیکٹو کے کیا اختیارات ہیں اور جوڈیشری کے کیا ہیں. پارلیمنٹ سپریم ہے, اس نے قانون سازی کرنی ہے, وہ آئین بھی تبدیل کر سکتا ہے اور اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہو سکتی. عدالت جو ہے وہ اس آئین کی بھی اور اس قانون کی بھی تشریح کرنے کا حق رکھتا ہے, اور یہی بیلنس ہے پاورز کا. وہ قانون بناتے ہیں, آئین بناتے ہیں, اس کی تشریح جو ہے وہ عدالتیں کرتی ہیں. اگر ایک دوسرے پہ حملہ کرے گا پارلیمنٹ یا ایگزیکٹو یا جوڈیشری تو پھر یہ نظام نہیں چل سکتا. اس لیے میری ہدایت یہ ہے, میری سجیشن یہ ہے پارلیمنٹ کو بھی ایگزیکٹو کو بھی کہ ہر ادارے کو اپنا کام کرنے دیں. ادھر آ کے جو موقف ہے ان کی اٹارنی جنرل صاحب پیش کریں گے اور آئین اور قانون کے مطابق جو بھی تشریح ہے وہ بن جائے گی. اگر آپ کو نہیں پسند آتی تو آپ پارلیمنٹ میں اس کو تبدیل کر دیجیے. پی ڈی ایم جو عدلیہ پہ ایک دباؤ ڈال رہی ہے, مسلسل ہم ایک کیمپین دیکھ رہے ہیں اور اس کیمپین میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کچھ ججز ہیں ان کو بھی باقاعدہ نام لے کے ان کی تصویریں لگا کے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی ایک کنٹروورسی رائٹ ناؤ پریٹی مچ سیٹل ڈاؤن, لیکن اتنی نہیں ہوئی ہے کہ ابھی ان چیف جسٹس نے کہا آخر میں دیکھیں کچھ ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں جی, جہاں تک تو تعلق ہے جوڈیشری پہ حملہ کرنے کا, یہ بالکل نہ میں کہوں گا نہ جوڈیشری تنقید کر سکتی ہے پارلیمنٹ یا ایگزیکٹو پہ, نہ جوڈیشری کے اگینسٹ کوئی کسی قسم کی تنقید یا نہ ہو سکتا ہے. بلکہ آپ کو پتہ ہے آئین تمہارا کہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں فری اسپیچ ہے, لیکن وہ اسپیچ بھی آپ ججز کے خلاف نہیں کر سکتے. سو یہ ایک بڑا ایک بیلنس, جس کو میں بار بار کہتا ہوں, یہ بیلنس ہمیں مینٹین کرنا پڑے گا. یہ جو بیلنس کو کراس کر رہے ہیں یہ ایکچولی نیشنل انٹیگریٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو نہیں پسند ایک ججمنٹ آئی, آپ اس کے فیصلے پہ, فیصلے کے جو ریزنز ہیں ان پہ تنقید کریں, بالکل کریں, کوئی شک نہیں, لیکن آپ ججز کو نہ اٹیک کریں. وہ 4-3 والی ججمنٹ کا بتا دیں. 4-3 والی ججمنٹ دیکھیں وہ بڑا کلیئر ہے, اور آج میرا خیال ہے عدالت نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ وہ ایک مائنورٹی ویو ہے. جو ججمنٹ آپ دیکھیں تو 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ, وہ ہیڈنگ ہے اس کی کہ 3 میجورٹی آف 3-2, اور وہی فیصلہ میجورٹی کا ہی ہوتا ہے. مائنورٹی جو بھی ویو کرتے رہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ, وہ اس کو بھی عزت دینی چاہیے مائنورٹی ویو کو بھی, لیکن وہ حصہ نہیں بنتا ججمنٹ. جسٹس جمال نے کہہ بھی دیا ہمارا انٹرنل, یہ انہوں نے کہہ بھی دیا. نظریہ ضرورت کو دفن ہوتے اور آئین کی بالادستی ہوتے ہوئے اس دفعہ دیکھ رہے ہیں یا 75 سال کی طرح دوبارہ کوئی نظریہ ضرورت اور بیلنس کر دیا جائے گا؟ دیکھیں جی, میری نظر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوشش تو کی ہے یہ 3 وجوہات لا کے کہ کسی طرح نظریہ ضرورت کا جو کانسیپٹ ہے وہ واپس لایا جائے اور الیکشن نہ کرایا جائے, لیکن اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ عدالت آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ.